ذات گرامی پر، بزرگان محترم و برادران عزیز، اگر سن رہی ہے امت مقدسہ کی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے ایام اور اس کی راتیں، اس کے گھنٹے اور اس کے منٹ اور سیکنڈ بہت ہی قیمتی۔ آج کی رات تو ویسے ہی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے آج 27 کی شب، یہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ان 5 راتوں میں سے جس کو عبادت کی توفیق مل گئی، اور ان 5 راتوں میں سے جو بھی رات لیلۃ القدر کی ہوئی تو اس کو ثواب پورے کا پورا ملتا ہے۔ آج الحمدللہ رات کی گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، اور گویا اس نے پوری رات کی عبادت اس لیے نماز ادا کی تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا اور پوری رات کی عبادت ملے گا۔ اگر اس کے علاوہ پھر بھی وہ رات کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ بھی بڑی سعادت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نیکی اور بدی کے اعتبار سے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ پہلی قسم کی مخلوق وہ ہے جس سے نیکی کا صدور تو ہوتا ہے لیکن اس سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب کریم بھی فرماتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، اور جو بات فرمائیں ان کو اور وہی کام کرتے ہیں، اور جو ان کو حکم ہو۔ فرشتوں کے اندر بدی کی صلاحیت ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو نور ہی نور ہیں، ظلمت اور شر کا وہاں بالکل گزر نہیں ہوا۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے کہ جس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی ہے اور بدی کی بھی، اور یہ مخلوق ہے انسان اور جنات۔ کتنا ہی بدکار انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر نیکی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کثرت گناہ کی وجہ سے یہ صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہے، نیکی کے جذبات دب جاتے ہیں۔ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی فرد بشر ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گناہ کا صدور ہوا، مگر انہوں نے اس طرح توبہ کی، ایسی پکی توبہ کی کہ ان کی توبہ پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نیکیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ رب کریم نے اسی وجہ سے اور ان کی زندگیوں میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک ایسی ان کو سند عطا کر دی جو دائمی سند ہے،
اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم ان میں سے کسی پر بھی انگلی اٹھائیں کہ جب ان کا رب ان سے راضی تو وہ اپنے رب سے راضی۔ ہم کون ہیں طعن و تشنیع کی زبانیں دراز کرنے والے؟ آج یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ آزاد ہوا۔ ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں تو اسلام کے لیے عبادت کی، آزادانہ عبادت کرنے کے لیے قربانیاں دیں۔ اپنے بچوں کو شہید کروایا، عورتوں کو شہید کروایا، خود شہید ہوئے، اور اس پاکستان کی تعمیر میں ہمارے بڑوں کا اور اکابر کا خون شامل ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس ملک پاکستان کو آزاد کروایا۔ اگر آج اسی ملک کے پاکستان کے چوراہوں پر، چوکوں پر، گلیوں پر، شاہراہوں پر صحابہ کرام کی عزت نہ کی جائے اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، اگر ان لوگوں کی زبانوں سے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں، پھر ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں پھر ہمارے ہاں بھی کسی کی عزت عزیز نہیں ہے۔ اگر صحابہ کی عزت عزیز نہیں، وہ صحابہ میرے دین کے وکیل، قرآن کے وکیل، میری نماز کے وکیل، میرے کلمے کے وکیل، میرے حج کے وکیل، میرے عمرے کے وکیل، میرے دین اور شریعت کے ایک ایک حکم کے وہ وکیل ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو قرآن کو سچ کر کے ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر صحابہ کو نکال دو اور کلمے کی حقانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کو دین سے نکالو گے، طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤ گے، تو پھر ہمارے دین کی کوئی بات سچی نہیں رہ سکتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب تھے۔ صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، حج کرتے ہوئے دیکھا، عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، صدقہ دیتے ہوئے دیکھا، سارے اعمال کرتے ہوئے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آج ہم صحابہ کو متنازع بنا دیں گے تو پھر ہمارا دین بھی متنازع بنے گا، ہماری نماز بھی متنازع بنے گی، ہمارا قرآن بھی متنازع بنے گا۔ تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ایسی زبانوں کو لگام دینا یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے۔ اگر کوئی پاکستان کے چوراہوں اور چوکوں پہ کھڑے ہو کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر ان کے ہاں میرے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں تو پھر ہمارے ہاں بھی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک سے گناہ ہو سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ ہم سے کبھی گناہ ہی سرزد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک بات یہ فرما دی کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ موت کی علامت شروع ہونے سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کے اثرات نہ آ جائیں۔ جب موت کے اثرات واضح ہو جائیں پھر اس کے لیے موت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن موت کی واضح علامات شروع ہونے کے بعد در توبہ بند ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں فرعون نے بھی توبہ کی مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ جب یہی فرعون پانی میں غوطہ زن ہونے لگا، ڈوبنے لگا، اور اس وقت کہتا ہے انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ یقین کر لیا میں نے کوئی معبود نہیں مگر جس پر کہ ایمان لائے بنی اسرائیل، میں ہوں فرما برداروں میں۔ اور اس کا یہ جواب دیا گیا اس کو کہ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یہ کہتا ہے تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا گمراہوں میں، تیری گردن تو کبھی جھکی نہیں تھی،
تجھے تو اپنے اقتدار اور مادی طاقت پر بڑا ناز تھا، تم تو ربوبیت کے دعوے دار اور انسانوں کو رزق رسانی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تم حقارت سے ٹھکرا دیا کرتے تھے، اب جب کہ عذاب کی گرفت میں آ چکے اور موت اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگی، اب توبہ کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اب تیرے لیے توبہ نہیں ہے، در توبہ بند ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، جب موت کی کفیت شروع ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اس سے پہلے ہر گناہگار کے لیے در توبہ کھلا ہے، اور اسے پکار پکار کے کہا جا رہا ہے کہ باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ۔ اعلان کیا جا رہا ہے آج کی راتوں کو آسمان دنیا اور زمین کے اوپر فرشتے آ کے اعلان کرتے ہیں کوئی ہے گناہوں کی معافی کروانے والا، کوئی ہے اللہ کے حضور توبہ کرنے والا، مناجات کرنے والا۔ جو توبہ کرتا ہے فرمایا اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے، جو معافی مانگتا ہے اس کی معافی کو قبول کر لیا جاتا ہے، کہ جو اللہ کے حضور رو رو کے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے رونے کا اور گڑ گڑانے کا مل پڑ جاتا ہے۔ رحیم اور کریم آقا اپنے گناہگار بندوں کو بڑے پیارے انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ہم ہر لمحہ، ہر قدم، ہر سانس، ہر گھنٹہ اور منٹ اور سیکنڈ پہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن میرا رب کتنا غفور رحیم ہے، جب اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اور بندوں کو پکارتا کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اے میرے گناہگار بندو تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم خطا کار ہو، گناہوں میں زندگی کے قیمتی ماہ اور سال بسر کر چکے ہو، مگر تم ہے تو میرے دنیا والے ممکن ہے تم سے نفرت کرے، تمہیں کوئی چور کہے، تمہیں کوئی ڈاکو کہے، تمہیں کوئی زانی کہے، تمہیں کوئی بے نمازی کہے، اللہ فرماتے ہیں میرے در پہ آنے کی دیر ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کے لیے آؤ گے، یاد رکھنا میں تمہارا رب ہوں، تمہیں تانے نہیں دوں گا، تمہیں شرابی نہیں کہوں گا، تمہیں زانی نہیں کہوں گا، تمہیں جتلاؤں گا نہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب میرے در پہ آ گیا، مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہ پھر بھی فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گناہگار بندو تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے والا میں رب ہوں۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ 90 سال کا وہ بوڑھا انسان جس نے زندگی میں اپنے مولا کے سامنے ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے مالک کی نافرمانی میں گزرا ہو، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہ ہو، پھر وہ وقت آ جائے اور اس کی کمر میں خم آ جائے، سر پر سفیدی چھا جائے، ہاتھوں میں دم نہ رہے، بینائی کمزور پڑ جائے، شنوائی کمزور پڑ جائے، ٹانگوں میں لڑکراہٹ آ جائے، زبان بھاری ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، محبت کا دم بڑھنے والی بیوی بے وفائی کر جائے، دوست احباب بے وفا ہو جائیں، اپنے بچے اور بوڑھے ابا جان کے وجود کو گھر کے اندر ایک فضول چیز سمجھنے لگے۔ اور یاد رکھیں یہ 90 سال کا لٹا پٹا اور ٹھکرایا ہوا بوڑھا جب ہر ایک سے کٹ کر، ہر طرف سے مایوس ہو کر اور دل میں خوف خدا لے کر، گناہوں کا بوجھ اٹھا کے، ندامت کے جذبات دل میں لیے ہوئے، توبہ کا عزم لیے ہوئے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، لاٹھی کے سہارے کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے،
وہاں سر نیاز جھکا کر اپنے مالک کو پکارتا ہے، اے خالق و مالک، میں زندگی کے قیمتی 90 سال کی بہاروں کو اور میں ختم کر کے آیا ہوں، لٹا کر تیرے در پر حاضر ہوا ہوں، میرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے، مجھے سب نے ٹھکرا دیا مگر اے مالک تو نہ ٹھکرانا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں، گناہگار بوڑھے، تو نے آنے میں ضرور دیر کر دی مگر میری مغفرت میں دیر نہیں۔ اس در پر آنے والوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اس در پہ آنے والوں کو دھکے نہیں دیے جاتے، گناہوں کی غلاظت میں آلودہ انسانوں کو دھتکارا نہیں جاتا، ان سے نفرت نہیں کی جاتی، ان کی غلطیوں کو گنوایا نہیں جاتا۔ تیرے گناہ تو بہت صحیح، ذرا سوچ تو صحیح، مگر میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہ تیرے جسم کے وجود کے بالوں سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، تیرے گناہ زمین کے مٹی کے ذرات سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، تیرے گناہ دریاؤں اور سمندروں کے پانی کے قطروں سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، گھاس کے تنکوں سے تو زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، میری رحمت پھر بھی زیادہ ہے، میری رحمت پھر بھی بڑی وسیع ہے۔ فرمایا تو دل شکستہ بوڑھا میرے در پہ آیا ہے، گناہوں کا انبار لگا دیا، 90 سال کے گناہوں کا ڈھیر لگا دیا، 90 سال کی گناہوں کی گٹھلیاں لے کر آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے در میں توبہ کر لے، آنکھوں سے آنسوں کو بہار لے، در توبہ پہ تو آ چکا ہے۔ اور وہ بوڑھا آدمی 90 سال کا اللہ کے در میں اپنے گناہوں کے خوف و ڈر کی وجہ سے، اللہ کی گرفت و ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، اپنے جلال کی قسم ہے، تیرے ان دو آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے میں تیرے 90 سال کی گناہوں کی کاپی کی سیاہی کو مٹا دوں گا۔ اللہ کے در میں توبہ کی، اللہ نے 90 سال کے گناہوں کی کاپی کی سیاہی کو مٹا دیا۔ اللہ فرماتے تو جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، 2 آنسو میرے در میں دیے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، فرمایا میں نے تجھے جہنم کے کنارے سے پکڑ کر جنت کے کنارے پہ لے آیا، 90 سال کے گناہوں کو مٹا دیا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں آگے سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مگر جس نے توبہ کی، یقین لایا اور اس نے کچھ نیک کام کر لیے، فرمایا اللہ ان کا بدلہ بھی ان کو بلائیوں میں عطا فرمائے گا۔ بوڑھے نے توبہ کی، 90 سال کے گناہ لے کر آیا، اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے 90 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ 90 سال کے گناہ معاف کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں 90 سال کی نیکیاں لکھ دی۔ اور یہ کمال ہے 2 آنسوؤں کا جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نکلے۔ یاد رکھنا میرے اللہ کے ہاں 2 قطرے بڑی قدر و قیمت والے، بڑی قدر و قیمت والے۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو تنہائی میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا احساس کر کے توبہ کے کلمات بولتے ہوئے، استغفر اللہ کہتے ہوئے اللہ کو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک قطرہ وہ جو اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے